جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کا ترجمہ سنیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. کتنی سخت آیت ہے. اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں تم نے یعنی وہی کا علم آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا. اصل میں ایک تفسیر ہے تفسیر معالم التنزیل. اس میں ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم آپس میں صلح کی بات کر لیتے ہیں یعنی صلح کر لیں کہ بعض چیزوں میں آپ نیچے اتر جائیں اور کچھ ڈھیل دے دیں تو ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر قرطبی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ معجزہ دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے, ہمارے سامنے یہ چیزیں لے کر آؤ پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. تو جو آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہرگز مت سمجھیے کہ اگر آپ یہ معجزات لے آئیں تو آپ سے راضی ہو جائیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کی اتباع کر لیں یعنی ان کا مذہب اختیار کر لیں. جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں گے یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے چاہے آپ ان کے سامنے کتنا ہی اپنا دل نرم کر کے رکھ دیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت سے اللہ رب العزت نے باخبر کیا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے یعنی یہود و نصارہ کی تو یہ بات جان لیجئے کہ ایسی صورت میں نہ کوئی آپ کا یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. اس سے پہلی آیات میں دیکھ لیجئے کہ اہل کتاب اور مشرکین کی سازشوں کو بھی کھول دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے بالکل کھول کر رکھ دیا اور ان کے خیالات باطلہ کی دلائل اور یعنی کہہ لیجئے کہ براہین سے تردید بھی کر دی گئی ہے. اب اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی مذہبی اور ان کی یہ قومی شرشت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دی جا رہی ہے.
تاکہ مسلمان مستقبل میں ان کے ساتھ تعلقات بناتے اور معاملات کرتے ہوئے ان حقائق کو سامنے رکھیں اور اپنی قومی اور ملی پالیسیاں ان کی روشنی میں طے کریں۔ دیکھیے، اہل کتاب کی مذہبی اور قومی شرست کے بارے میں اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو غور کرنے سے دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اہل کتاب فکری اور عملی جمود میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی زوال پذیر قوموں کی طرح ان کے فکری سوتے جو ہے خشک ہو چکے ہیں، جن باتوں کو اپنا دین قرار دے چکے ہیں اور صدیوں کی بدعملیوں نے انہیں جس راہ پر پختہ کر دیا ہے ان میں وہ کسی ترمیم اور تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یوں تو ہر قوم کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ صدیوں کی یعنی پہلے کی جمی ہوئی گرد کو یک لخت کیسے وہ جھاڑے، اور جن باتوں کو حقائق کا درجہ دے چکی ہے یعنی مذہب کا درجہ دے چکی ہے ان کے مقابلے میں نئے حقائق کو کیسے تسلیم کرے۔ لیکن تمام قومیں اس حادثے میں یکساں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر سب کا حال ایک جیسا ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا اترنا اور نبیوں کی کاوشیں جو ہیں بیکار ہو جاتی۔ دنیا میں ہر اصلاحی کوشش وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتی، لیکن ہم بہت سی یعنی قوموں کو دیکھتے ہیں وہ زوال میں ڈوب چکی تھی، لیکن مصلحین کی کوششوں سے ان میں نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ جب مصلحین نے کوشش کی تو ان کی زوال پذیر زندگی پھر اس میں اللہ رب العزت نے ایک نئی روح ڈال دی ہے۔ دیکھ لیے اسلام سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد دنیا میں کس طریقے سے تبدیلی ہوئی۔ دنیا کی یہ تبدیلی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مصلحین کی کوششیں رائگاں نہیں جاتی۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں بطور خاص یہود و نصارہ کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے کہ ان کا جمود جو ہے اس حد تک مستحکم ہو چکا ہے کہ تمہاری ساری کوششیں، تمہاری کاوشیں ان میں تبدیلی کے لیے شاید مؤثر نہ ہو سکیں، اور وہ ایک ایسے کہہ لیجئے کہ مذہبی پندار کے شکار ہیں کہ وہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے طریقوں کو اختیار نہ کر لو، یعنی جب تک تم کا مذہب نہ اپنا لو اس وقت تک یہ تمہاری ساری کاوشیں بیکار ہیں، وہ تم ان کی اصلاح کی کتنی بھی کوشش کرو وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ چونکہ اپنے پاس علم بھی رکھتے ہیں اور ان میں بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، لیکن مشکل یہ آ پڑی ہے کہ ان کے علم اور کہہ لیجئے کہ ان کے دین نے ان کے اندر راست بازی، حقیقت پسندی اور طلب حق کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے قومی برتری کا غلو پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی بڑائی اور پاکیزگی کے لیے ایسے عقائد اختیار کر لیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی عقیدہ ان کا سنا آپ پچھلی آیتوں نے کہ ہم ہی صرف جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اور یہودیوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے انسان جانور ہیں اور صرف ہم ہی انسان ہیں۔ تو ایسے عقیدے اختیار کر لیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان تصورات نے ان کو ایسا برخود غلط بنا دیا ہے کہ وہ کسی دوسری قوم کو اپنے برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم صرف انسان ہیں، باقی ساری دنیا کے لوگ جو ہیں جانور ہیں۔ اسلام چونکہ ان کی کمزوریوں اور ان کی خیانتوں کو نمایاں کرتا ہے، اور انسانی زندگی کے لیے اسلام جو ہے ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے انسانوں کو ایک مکمل زندگی دیتا ہے جس کے قبول کر لینے کے بعد زندگی میں راحت ملتی ہے انسان کو۔ تو وہ راحت جس کے لیے زندگی ہمیشہ جو ہے وہ تلاش اور یہ کہہ لیجئے کہ جستجو کے اندر رہتی ہے۔ اس لیے یہود اور نصارہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی زندگی، جب تک اسلام موجود ہے اور مسلمان موجود ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کی زندگی ان کے لیے موت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ مسلمانوں سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کے دین اور ان کے مذہب اور ان کے ملت کو اختیار کر لیں، حالانکہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے،
تو ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئے. دیکھیے کبھی وہ ہدایت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی, اور کبھی وہ ہدایت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی, اور اب آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی ہدایت کا نزول ہوا ہے. تو اللہ رب العزت اسی طریقے سے دنیا میں ہدایت بھیجتا ہے. اگر یہ لوگ واقعتاً یہود و نصارہ ہدایت کے طالب ہوتے تو آگے بڑھ کر جب اسلام آیا تھا تو اسلام کا دامن تھام لیتے, لیکن مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دے دیا ہے, اور اس پر اصرار یہ ہے کہ ساری دنیا, وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے ہوائے نفس اور خواہشات کی پیروی کرے. حالانکہ اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ پیروی جو ہے کس کی جاتی ہے, پیروی ہوائے نفس اور خواہشات کی نہیں, بلکہ پیروی ہدایت کی جاتی ہے, خواہشات نفس کی نہیں. جب انہوں نے اپنا دین کہہ لیجیے کہ خواہشات نفس کے تابع کر دیا ہے تو ان کے اس نام نہاد دین کی پیروی کیسے ممکن ہے. لیکن وہ اندھے تعصب سے اپنی بات پر قائم اور اپنی ہٹ درمی پر مصر ہیں کہ نہیں, ہمارا دین ہی برحق ہے اور ہم نے جو عقائد اختیار کر لیے ہیں یہی دین ہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر بہت زیادہ انسانی ہمدردی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت درد مند دل رکھتے تھے. تو اپنے اندر انسانی درد اور نہایت درد مند دل رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی. اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے کوشاں رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی حرکتیں دیکھ کر آپ دل گرفتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنی قومی جمود یا کہہ لیجئے کہ قومی تعلی کے باعث ہدایت قبول کرنے سے محروم ہو گئے ہیں. پھر عتاب آمیز انداز میں فرمایا کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں تو یعنی ان کا مذہب تو سراسر خواہشات نفس کا دوسرا نام ہے, وہ مذہب حقیقت ہے ہی نہیں. انہوں نے چند خواہشات نفس کو دین کا نام دے رکھا ہے, تو یہ سراسر خواہشات نفس کی پیروی ہوگی. حالانکہ آپ کے پاس وحی الہی کا سرمایہ موجود ہے اور وحی کا نور آپ کا راستہ روشن کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس وحی الہی کا نور موجود ہے, اور یہ وحی الہی کا نور ایسا ہے جو سارے راستوں کو روشن کر رہا ہے. اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کر لی تو ایک ایسی غلطی ہوگی جس سے آپ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے محروم کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول کو بالکل عتاب آمیز انداز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن دراصل یہ عتاب جو ہے یہود و نصارہ پر ہے کہ تمہیں اپنی گمراہی کی ہولناکی کا اندازہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں تم اتنے گمراہ ہو کہ تمہاری گمراہی کی ہولناکی کا اندازہ تمہیں نہیں ہے, تم ایک ایسی گمراہ روش اختیار کر چکے ہو. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر ہمارا پیغمبر بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے تو وہ بھی ہماری نصرت اور تائید سے محروم ہو جائے. اس سے بھی تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اس رویے کے باعث قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. تو اس میں ساری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر امت کا کوئی فرد بھی دین اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گا تو اس کا بھی کوئی یار و مددگار نہیں رہے گا. اہل باطل کی اتباع یعنی یہود و نصارہ کی اتباع کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے اس شخص کو محروم کر دیں گے. اب یاد رکھیے, جو شخص اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کے سہارے سے کہہ لیجیے کہ محروم ہو جائے وہ ناکامی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اسے کامیابی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے.
یعنی اسے ناکامی کا ہی چہرہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کو کامیابی اور کامرانی کبھی مل ہی نہیں سکتی، اور کامیابی اور کامرانی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ بقرہ کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس میں اسی قسم کی بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس معاملے میں بات کہی گئی ہے تو بتائیے ہمارا اور تمہارا کیا شمار ہوگا، یعنی ہمارا کیا ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنا نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اس دور میں یہ دعا کریں کہ امت مسلمہ میں یہودی و نصارہ کی معاشرت، تہذیب و تمدن، ان کی زندگی کی طرف جو میلان پیدا ہو گیا ہے، ان سب سے اس امت کو اللہ رب العزت بچا کر رکھیں۔